تو رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے۔ اس آغاز میں قرآن مجید کا ترجمہ نماز تراویح کے بعد خلاصہ کے طور پر جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کراچی کے زمانہ میں 80s میں مجھے یاد ہے، نماز تراویح کے بعد مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد صدیق اکبر میں جتنا امام نے نماز تراویح میں قرآن مجید تلاوت کیا ہوتا، تلاوت کیے گئے سپارے کی نماز تراویح کے بعد مختصر مفہوم اور تشریح مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کراچی کا جب مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عتیق الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ 3-4 وہ شخصیات ہیں جن کا میں نے نام لیا، جو نماز تراویح کے بعد قرآن مجید کا خلاصہ پاکستان میں اجمیوں کو سنانے کا رواج ڈالنے والے لوگوں میں ان کا نام آتا ہے۔ اور آج جب میں آپ سے 2026 کے رمضان المبارک میں بات کر رہا ہوں، تو جہاں تک میری یادداشت ہے کہ ہم بالخصوص جو مسلک دیوبند ہے، اس مسلک میں، اس ملک میں نماز تراویح کے بعد قرآن مجید کا خلاصہ نمازیوں کو سنانے کا رجحان پیدا کرنے کے لیے جن لوگوں نے بنیادی کردار ادا کیا، اس میں مفتی عتیق الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقام دیا کہ تینوں ہی شہادت کے راستے دنیا سے چلے گئے۔ اور آج پہلی تراویح جس میں قرآن مجید کا پہلا پارہ الف لام میم تلاوت کیا گیا، تو جب آپ سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں تو پہلے آپ کو سورہ فاتحہ نظر آتی ہے، اس کے بعد آپ کو سورہ بقرہ تلاوت کرنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں، جہاں سے یہ مضمون میرے ذہن میں مسند پر بیٹھنے کے بعد آیا، سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر انعام کیا، اس کی قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تفصیل ذکر فرمائی کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ مفسرین نے اسے اس طور پر بھی بیان کیا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں پہلے نمبر پر نبیین ہیں، اور جب صدیقین کی بات آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور شہداء کی بات آئی تو یہاں شہداء سے مراد حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور صالحین میں حضرت حسن ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ تو علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق، مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کی ہے، لیکن قرآن مجید کی اس پہلی سورہ مبارکہ کا اور نماز تراویح کے بعد خلاصہ قرآن بیان کرنے کا جب مجھے موقع ملتا ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو دیکھنے کے بعد میں قرآن مجید کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے جانے والے ان شہداء کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے اور قیامت کے دن قرآن مجید کو ان کا سفارشی بنائے۔ ایک ایسے دن میں قرآن مجید آپ کا سفارشی بن جائے جس دن والد بھی اولاد سے نظریں چرائے، والدہ اولاد سے نظریں چرائے، اس دن قرآن مجید آپ کا سفارشی بن جائے، رمضان کا روزہ اس دن آپ کا سفارشی بن جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے روزہ دار کے لیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے۔ اور جہاں لوگوں کی سفارش نہ چلے، جس کی سفارش وہاں بھی چلے، اس کے ساتھ تو تعلقات بنا کے رکھنا، یہ سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بڑی چاہت اور تمنا ہوتی ہے کہ جہاں پہ کسی کی بات نہ سنی جائے، وہاں پہ اس سفارشی کی بات سنی جائے تو اس کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بنے، رمضان کا روزہ قیامت کے دن سفارشی بنے، جہاں کوئی سفارش نہ کرے
وہاں پہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دے قرآن کو، رمضان کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے معمولی عبادت نہ سمجھا جائے، اسے اس کے حق کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔